الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 239۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے 239 صفحہ پر ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو شخص راوی سے کوئی حدیث سنتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاس اصل نسخہ نہیں ہوتا، پھر جب اس حدیث کو نقل کرنا چاہتا ہے تو وہ اصل نسخہ سے نقل کرتا ہے، یعنی پہلے زبانی حدیث سنی ہے اپنے شیخ سے راوی سے، بعد میں جب اس کو اپنی کتاب میں نقل کرنا چاہتا ہے تو پھر اصل سے اس کو نقل کرتا ہے۔ اس مسئلہ پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تفصیلی اقوال محدثین کے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مثلا لکھتے ہیں ہشام بن حسان نے کہا رأیت ایوب، میں نے ایوب کو دیکھا یقوم لہم کتبہم بیادی، وہ درست کرتے تھے ان کے لیے ان کی کتابوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ، یعنی تصحیح مراد ہے، تصحیح کرتے تھے۔ پھر آگے اور بھی اقوال امام خطیب بغدادی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 244 پر ایک الگ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث عن النبی کے لفظ سے ہے تو اس کو الرسول اللہ میں تبدیل کرنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح ہم نے راوی سے حدیث سنی ہے، اگر راوی نے عن النبی کہا ہے تو ہمیں بھی اسی لفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر راوی حدیث نے، صحابی رسول نے الرسول اللہ کہا ہے تو ہمیں بھی وہاں لفظ الرسول اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن مخلد کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا، وہ فرما رہے تھے رأیت ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا جب ان پر کوئی محدث قرات کرتا تھا فکان فی الکتاب، کتاب میں ہوتا النبی، لفظ النبی ہوتا، فقال المحدث، محدث آگے سے پڑھنے میں قرات کرنے میں کہتے الرسول اللہ، یعنی لفظ عن النبی کو لفظ الرسول اللہ میں تبدیل کر دیتے۔ ضرب وکتب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ضرب وکتب مارتے اور لکھتے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے کہا وہذا غیر لازم، یہ لازم نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا اسْتَحَبَّ احمد اتباع المحدث فی لفظی، امام احمد رحمہ اللہ نے محدث کی پیروی کو ہی پسند کیا ہے کہ جو محدث لفظ بول رہا ہے اسی کی پیروی کی جائے۔ وَإِلَّا، وگرنہ فَمَذْهَبُهُ التَّرَخُّصُ فِي ذَلِكَ، ان کا مذہب یہی ہے کہ اس میں رخصت ہے، لفظ عن النبی کو الرسول اللہ میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بیٹو روایت بالمعنی جائز ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانن بیان کرنا محدثین کے ہاں ٹھیک ہے، درست ہے، تو لفظ عن النبی کو الرسول اللہ میں تبدیل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہی راجح بات ہے۔ سبحان اللہ۔ صالح بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے کہا یکون فی الحدیث قال رسول اللہ،
حدیث میں لفظ ہوتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیجعل الانسان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو راوی یا آدمی کہہ دیتا ہے، اس کو بنا دیتا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ارجو اللہ یکون بہ باس، میں امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حماد رحمہ اللہ ڈانٹا کرتے، سختی کیا کرتے تھے کہ تم تبدیل نہ کیا کرو۔ کان حماد بن سلمہ یحدث وبین یدیہ عفان و باہز، حماد بن سلمہ رحمہ اللہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور ان کے سامنے عفان اور باہز دونوں شاگرد بیٹھے ہیں۔ فجعل، وہ دونوں یغیران النبی من رسول اللہ، وہ رسول اللہ کے لفظ کو، وہ لفظ نبی کو رسول اللہ کے لفظ سے تبدیل کرنے لگے، تبدیل کر رہے تھے۔ فقال لهم حماد، تو حماد نے ان سے کہا اما انتما فلا تفقہان ابدا، تم کبھی بھی فقاہت حاصل نہیں کر سکتے، تم فقیہ نہیں بن سکتے۔ مطلب وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم کیوں تبدیل کرتے ہو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 245 پر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ ایک نیا مسئلہ قائم کرتے ہیں، باب فی حمل الکلمہ والاسم علی الخطأ والتصحیف عن الراوی ان الواجب روایتہما علی ما حمل عنہ ثم یبین صوابہما۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر میرے استاد نے ایک راوی کا نام غلط لیا ہے یا تصحیف ہو گئی ہے، ہیر پھیر ہو گئی ہے راوی کے نام میں، تو راوی پر واجب ہے جیسے اس نے سنا ویسے ہی بیان کرے، پہلے اسی غلطی پر ہی بیان کر دے لیکن بعد میں بتا دے کہ اصل نام یہ تھا، اصل نام یہ تھا، میرے استاد سے غلطی ہو گئی تھی، تصحیف ہو گئی تھی، اصل نام ان کا یہ ہے جس میں غلطی ہوئی ہے۔ اس پر کئی ایک مثالیں امام خطیب بغدادی صاحب نے بیان کی ہیں۔ بیٹو 247 صفحے پر امام خطیب بغدادی صاحب نے حروف کے نقطے کی تبدیلی کے حوالہ سے مسئلہ بیان کیا ہے کہ حرف پر نقطہ ہے، اس میں نقطے کی تبدیلی ہو گئی ہے، سبحان اللہ، اور وہ تبدیلی بھی غلط ہے، اور وہ تبدیلی بھی غلط ہے۔ تو محدثین نے اس مسئلہ میں بھی اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے لا یجوز تغییر، تبدیلی جائز نہیں ہے، بعض نے کہا ہے جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ محدثین بڑے محتاط تھے، جیسے استاد نے بیان کیا پہلے اس کو ویسے بیان کر دیا جائے، بعد میں تصحیح کر دی جائے کہ جی یہ اصل عبارت یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر آگے کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ 248 صفحہ پر باب ہے حرف کو حرف سے تبدیل کرنا، اللہ اکبر۔ جو محدثین ایک ایک نقطے کا خیال رکھیں، ایک ایک حرف کا خیال رکھیں، وہ کتنے محتاط لوگ تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے۔ تو اس پر امام خطیب بغدادی صاحب نے آگے کے ایک باسن مثالیں بیان کی ہیں، اللہ اکبر۔ دو سو 49 صفحہ پر امام خطیب بغدادی صاحب نے باب قائم کیا ہے محدث کو اپنی کتاب کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ اکبر۔ باب ما جاء فی اصلاح المحدث کتابہ بزیادت الحرف الواحد فیہ او بنقصان، یعنی محدث کو اپنی کتاب کی اصلاح کرنی چاہیے، درست کرنا چاہیے، ایک حرف کی زیادتی ہو کے ساتھ یا اس کے نقصان کے ساتھ، یعنی ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس پر آگے مثالیں بیان کی ہیں۔
اللہ اکبر۔ 251 صفحے پر امام خطیب بغدادی صاحب نے نیا مسئلہ بیان کیا ہے، باب اصلاح سکوت الکلمہ۔ اگر کسی سند میں متن میں کلمہ گر گیا ہے، راوی سے کلمہ گر گیا ہے، اس کی اصلاح کا بیان، اس کی اصلاح کرنی ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ التی لا بد منہا کابن فی النسب، نسب میں لفظ ابن ہی گر گیا ہے، ابن، تو ابن اگر نہیں ہوگا تو زمین کا آسمان بن جائے گا، الٹ کام ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، سمجھ نہیں لگے گی۔ اسی طرح کنیت میں لفظ ابی، اللہ اکبر، بیٹو میری کنیت ابو رمیسہ، آپ کہیں ہمیں رمیسہ نے بیان کیا تو لفظ ابی ہی چھوڑ جائیں، ابو چھوڑ جائیں، تو آپ نے نام میری کنیت لینی تھی، لفظ ابو چھوڑ گئے تو آپ نے میری بیٹی کا نام لے لیا۔ اسی طرح لفظ ابن کا مسئلہ ہے، اگر اس طرح کا کوئی کلمہ گر جائے سند سے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس پر آگے مثالیں امام خطیب بغدادی صاحب نے بیان کی ہیں۔ تو 252 صفحے سے اور مسئلے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں، اس پر ہم کل بحث کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔